میرا ایک ہمسایہ ہے جو دوست بھی ہے، میرے گھر مجھے ملنے آیا اور میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، اسے بٹھایا، خیریت دریافت کی، حال احوال پوچھا اور پھر ہم نے ادھر ادھر کی گپیں شروع کر دیں۔ تو کچھ چپ چپ لگا، جیسے کسی سوچ میں ہو۔ مجھے کہنے لگا کہ تو چونکہ کچھ سال تو بہی رہا تو ہو سکتا ہے تو کچھ باتیں بھول بھی گیا ہو۔ میں نے استفسار کیا کہ جیسے؟ کہنے لگا کیا تجھے وہ اکڑ والی اماں یاد ہے جو ہمارے گھر کام کرتی تھی؟ میں نے ذہن پہ زور ڈالا اور پھر اس کا تصور واضح ہو گیا۔ وہ لمبی اور گہری سانولی سی اماں تھی، 70 برس کے قریب لگ بھگ عمر، چلتی ایسے کہ جیسے کوئی اکڑ کر چلے، لیکن وہ اس کا چلنے کا قدرتی انداز تھا اور یوں اس کا نام اکڑ والی اماں پڑ گیا۔ میرا دوست کہنے لگا تو یہ یاد ہوگا کہ اس نے ہم سب بھائیوں کو گود میں بھی کھلایا ہوا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا ایک شادی پہ ہم لوگوں نے تمہارے گھر مہمان بھی ٹھہرائے تھے جو دوسرے شہروں سے آئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ ان کے مہمان ہمارے گھر ٹھہرے تھے۔ کہنے لگا میری امی نے اس اماں کو کہا کہ تم اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے گھر کی فرد ہو، تو بہتر ہے کوئی اور کام کرنے والی لڑکی لے آؤ۔ شادی والا گھر ہے، تم سے اتنا کام نہ ہو سکے گا، اور جب شادی ختم ہو جائے گی تو کچھ دے دلا دیں گے اس لڑکی کو۔ تو اگلے دن وہ اپنی بھتیجی کو ساتھ لے آئی اور یوں شادی پہ ان دونوں نے خوب کام سنبھالے رکھا۔ مہمانوں اور گھر والوں سب نے ان کی بے حد تعریف کی اور ان کو انعام سے بھی نوازا، اور اس کی بھتیجی کو تو اچھے خاصے پیسے اجرت کی مد میں بھی دیے۔ میرا دوست کہنے لگا اکڑ والی اماں کئی مرتبہ ہم بھائیوں کو ڈانٹ بھی لیتی اور کوئی اس کے آگے نہ بولتا، اور بڑا جان کر سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ 4 دہائیوں سے ہمارے ساتھ تھی۔ کہنے لگا ایک دن میری کزن ہمارے گھر آئی اور میری امی کو کہنے لگی کہ چاچی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ہاں شادی کے دنوں میں میرے کان کی بالی گر گئی تھی اور کافی تلاش کے بعد نہ ملی، وہ آج مل گئی ہے۔ امی نے کہا اتنی دیر کے بعد، اور وہ کیسے؟ کہنے لگی میں اپنے سنیارے کی دکان پہ گئی تو میری نظر کان کی بالی پر پڑی جو ہو بہو میری گمشدہ کان کی بالی کی مانند تھی، اور جب دکاندار سے سیٹ کی دوسری بالی دکھانے کو کہا تو اس نے معذرت کی کہ اس کے پاس صرف ایک ہی ناگ ہے۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی جس عورت سے بالی بیچی تھی اس کے پاس صرف ایک ہی بالی تھی۔ کہنے لگا وہ ضرورت مند تھی اس لیے بالی بیچ رہی تھی، اور جب دکاندار سے اس عورت کا حلیہ پوچھا گیا تو وہ آپ کی اکڑ والی اماں سے ملتا جلتا ہے، اور سنیارا کہنے لگا کہ ایک لڑکی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ امی نے کہا یہ بات تو ناقابل یقین ہے، لیکن تم کل سنیارے کو گھر لے آؤ تاکہ تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے۔ اگلے دن سنیارے کو گھر بلایا گیا اور جیسے ہی اس نے اماں کو دیکھا تو چپ سا کر گیا۔ گھر کے باہر آ کر اس نے کہا یہی عورت تھی جس نے مجھے بالی بیچی تھی۔ اب ایک ناقابل یقین اور ناقابل بیان صورتحال کا سامنا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ فیصلہ ہوا کہ سب کل اس سے پوچھیں گے۔ کہتا ہے اگلے دن میں سویا ہوا تھا کہ اونچی اونچی آوازیں آئی، اور کہتا ہے کہ جب میں نیچے پہنچا تو دیکھا اماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میری پہلی اور آخری غلطی ہے۔ میں اپنی بھتیجی کے کہنے پر جس کو میں شادی پہ لائی تھی لالچ میں آ گئی اور 25,000 کے عوض وہ بالی بیچ دی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ میرے سب بڑے بھائی اس کو خوب ڈانٹ رہے تھے۔ کہنے لگا مجھ سے اماں کی یہ تسلیل دیکھی نہ گئی، اور میں اونچی آواز میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوا۔ میں نے کہا آپ لوگ کتنے پارسا ہیں میں سب جانتا ہوں، آڑت میں کس طرح کے داؤ پیچ لگاتے ہیں میں سب جانتا ہوں۔ اماں کو بہت بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 40 سال کے سفر میں اس سے کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے تو اسے باوقار طریقے سے معاف کریں، اور اللہ سب کو بخشنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی سب سے پہلے میری کزن نے اسے معاف کر دیا، جس کے بعد معافی تلافی ہو گئی۔ کہنے لگا اس واقعہ کے کچھ دن بعد تک تو وہ ہمارے گھر کام کرنے آتی رہی، لیکن اب وہ اکڑ کر نہیں چل پاتی تھی، بلکہ اس کے کاندھے چند دنوں میں ہی ڈھلک گئے اور اب ایک بوڑھی عورت کی مانند جھک کر چلنے لگ گئی اور آنکھ ملا کر بات کرنا ہی چھوڑ گئی۔ چند دن بعد گھر کا کام بھی چھوڑ گئی۔ غیرت کی نگاہوں میں یہ آنسو نہیں خون ہے، غیرت کی نگاہوں میں یہ آنسو نہیں خون ہے، گر پرتائے غفلت پہ ٹپک جائے تو جل جائے، حالات کی گردش نے چلایا ہے جو مجھ پر،
حالات کی گردش نے چلایا ہے جو مجھ پر، اے کاش وہ نشتر تیرے احساس پہ چل جائے۔